अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से एक दफ़ा फिर एक और अहम इशू के ऊपर गुफ्तगू करनी है और तवातुर से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी थी वो बुरी तरह नाकाम हुई है। और ये पॉलिसी थी क्या, आई थिंक इस पर पहले बात करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के ऊपर हमेशा ये इल्ज़ाम लगता रहा, बेशक उसको आप कहें कि स्ट्रेटिजिक डेप्थ का नाम दें। स्ट्रेटिजिक डेप्थ क्या थी? बुनियादी तौर पर दो के पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं सरकारी तौर पर इसका इनकार करते हैं। स्ट्रेटिजिक डेप्थ का मतलब ये था, क्योंकि आपको पता है कि हम जिस खित्ते में रहते हैं, भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। 3 जंगें हमने लड़ी हैं, ऑन एंड ऑफ उनके साथ हॉस्टिलिटी रहती है। और जो आइडिया ये था, जो लोग बात करते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, कि इन केस जो हमारे भारत के साथ जो ताल्लुकात जिस तरीके से उतार चढ़ाव रहता है, तो अगर अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो पाकिस्तान मुखालिफ ना हो, एक फ्रेंडली गवर्नमेंट हो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान उसको इस्तेमाल कर सकता है अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए अगेंस्ट इंडिया एंड ऑल्सो टू अचीव इट्स लार्जर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसके लिए पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहा कि हमने जो अफ़गान तालिबान हैं या कभी मुजाहिदीन हैं, इनको सपोर्ट किया। और उसकी तारीख भी हमारे सामने मौजूद है, जब पहली दफ़ा फॉर्मर सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया अफ़गानिस्तान को, तो उस वक्त तो मगरब का भी ये मफाद था। वो शिकस्त देना चाहते थे फॉर्मर सोवियत यूनियन को। उन्होंने फंडिंग भी की, उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया। और अफ़गान जिहाद सो कॉल्ड लोगों की इंडोक्ट्रिनेशन की मज़हब के नाम के ऊपर, और फिर फॉर्मर सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि जो मगरब ख़ास करके अमेरिका, उसने पाकिस्तान के ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी और ख़ुद वहाँ से वो निकल गए। और अफ़गानिस्तान में एक खाना जंगी रही। खाना जंगी के नतीजे में, मार धाड़ के नतीजे में, फिर हमने देखा कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो उभर कर सामने आए। उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन उनकी जो हुकूमत थी, जो भी उनका इक़्तिदार था, वो इस तरह था कि वो दुनिया में एक पराया थे, यानी कि बिल्कुल आइसोलेशन में थे। सिर्फ 3 ममालिक ने उस वक्त उनको तस्लीम किया था, उसमें पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब शामिल थे। लेकिन उससे जो अफ़गानिस्तान के जो मसाइल थे वो हल नहीं हुए। और फिर उसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे उन्होंने अपने यहाँ अल-कायदा या इसी तरह की दूसरी जो दहशतगर्द तंजीमें उनको पनाह दी। उसामा बिन लादेन वहाँ पे चले गए। और जो अफ़गानिस्तान है वो एक अमाजगाह बन गया ऐसी दहशतगर्द तंजीमों का। जब 9/11 हुआ, इल्ज़ाम लगा उसामा बिन लादेन अल-कायदा के ऊपर। उसके बाद अमेरिका ने उसको इन्वेड किया और पाकिस्तान को, उस वक्त जनरल मुशर्रफ थे, अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाना पड़ी। और तब्दीली उन्होंने ये लाई, दो कि हमने अफ़गान तालिबान को ये यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जनरल मुशर्रफ ने अमेरिका के साथ ये कमिटमेंट की कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को हटाने के लिए जो भी इक़दामात करेंगे, उसके लिए पाकिस्तान उनकी भरपूर सपोर्ट करेगा। ना सिर्फ हमने सपोर्ट की, बल्कि उनको अपनी एयर जो स्पेस है वो भी दी, अपने बेसेस उनको फराहम किए, जो ज़मीनी रास्ता है, जो यूएस लेड जो नेटो फोर्सेस थी, उनको तमाम जो लॉजिस्टिक्स हैं वो प्रोवाइड की। अफ़गान तालिबान फौरी ही उनको इक़्तिदार से हटा दिया गया जब इन्वेड किया आफ्टर 9/11 अटैक्स अमेरिका और उनके इत्तेहादी अफवाज ने। और हामिद कारज़ाई यूएस बैक गवर्नमेंट वहाँ पे आ गई। तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी में तब्दीली कर दी। जो कई सालों से हम अफ़गान तालिबान, पहले मुजाहिदीन फिर अफ़गान तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, उसमें हमने तब्दीली आयद कर दी। लेकिन बाद में ये भी पता चला, और अमरीकी जो हुकाम है इसके हवाले से वो ऑन रिकॉर्ड ये भी कहते हैं कि अमेरिका की इन्वेजन से पहले जो अफ़गान तालिबान की क़यादत थी, उसको पाकिस्तान के ख़ुसूसी तैयारों में भरकर वहाँ से रीलोकेट कर दिया गया। वो पाकिस्तान में आ गए। और बावजूद इसके कि पाकिस्तान इत्तेहादी रहा अमेरिका का, नॉन नेटो एलाई का स्टेटस भी उसे मिला, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा एक बात के ऊपर तलखी रही, एतमाद का फुकदान रहा। और वो ये था कि हम एक डबल गेम खेल रहे हैं, यानी कि अमेरिका से वॉर ऑन टेरर के नाम पर सिक्योरिटी असिस्टेंस भी लेते हैं, उनसे बाकी इमदाद भी ले रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो अफ़गान तालिबान हैं, हम उनकी पस पर्दा हिमायत भी कर रहे हैं। क्वेटा शूरा का वो नाम लेते थे,
حقانی نیٹ ورک کی بات ہوتی تھی، اور پاکستان ان الزامات کی سختی سے تردید بھی کرتا تھا، اور یہ ضرور کہتا تھا کہ پاکستان اس لیے افغان طالبان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا کیونکہ کل جب امریکی افواج یہاں سے نکل جائیں گے تو افغان طالبان ایک اسٹرانگ اور مضبوط گروپ کے طور پر ابھر کر سامنے آئیں گے، تو یقینی طور پر پھر ہمارے لیے یہ مشکل ہوگا، کیونکہ آج اگر ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے تو کل ہمارے لیے وہ مسائل درپیش ہوں گے۔ ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، ڈسپائٹ پاکستان کے اوپر ہر طرح کے الزامات لگتے رہے، ہر طرح کا دباؤ امریکہ نے پاکستان کے اوپر ڈالا، لیکن اس کے باوجود ہم نے افغان طالبان کے خلاف کبھی بھی کوئی کارروائی نہیں کی۔ لیکن جب امریکہ نے بالآخر فیصلہ کیا کہ انہوں نے افغانستان سے وڈرا کرنا ہے، تو انہوں نے پاکستان سے کہا کہ کم از کم اب ہمیں آپ یہ کام تو کر دیں جس کے لیے پاکستان ہمیشہ سے تیار رہا، کہ افغان طالبان کو ایز اے پولیٹیکل فورس اور ایز اے پولیٹیکل اینٹی تسلیم کیا جائے، اور ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جائے۔ پاکستان کا خیال تھا کہ یوز آف فورس جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور پاکستان نے اس اعتبار سے ضرور جو امریکہ ہے، جو مغربی طاقتیں ان کی مدد کی کہ افغان طالبان کی قیادت کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ملا عبد الغنی برادر جو کو فاؤنڈر تھے افغان طالبان موومنٹ کے، ملا عمر کے ساتھ پاکستان میں وہ کئی سال قید رہے، اور امریکہ کی درخواست پر ان کو رہا کیا گیا۔ وہ دوحہ گئے اور انہوں نے پھر مذاکرات کیے امریکی حکام سے، جس کے نتیجے میں دوحہ ڈیل ہوئی، جو وڈرا ہوا امریکی افواج کا، جس کے تحت پھر ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان کیسے دوبارہ اقتدار میں آئے۔ تو اس حد تک جو پاکستان کی حکمت عملی تھی، پاکستان کا یہ ماننا تھا کہ جب امریکی یہاں سے چلے جائیں گے تو ایک ہی گروہ یا ایک ہی گروپ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا، اور وہ ہوگا افغان طالبان، تو اس سے ہمیں لڑائی مول نہیں لینی چاہیے۔ اور جب اگست 2021 میں افغان طالبان اقتدار میں آئے تو پاکستان نے اور پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں وہ اس اعتبار سے خوش بھی تھے کہ ان کی جو حکمت عملی تھی، یعنی کہ افغان طالبان کے اوپر انحصار کرنا، ان کے خلاف کارروائی نہ کرنا، وہ کامیاب ہوئی ہے۔ اور پھر پاکستان کے حلقوں میں یہ خیال تھا، جو فیصلہ ساز حلقے ہیں، کہ اب پاکستان کے لیے موقع ہے کہ کئی سالوں سے جو ہم نے اپنے اوپر الزام بھی لیا کہ افغان طالبان ہمارے پراکسی ہیں، کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس جو پالیسی ہے، اس کے جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں، جو اس کا پھل ہے وہ پک گیا، وہ کھائیں، کیونکہ اب فائنلی افغانستان میں ایک ایسی حکومت آ گئی ہے کہ جو پاکستان فرینڈلی ہے، جو پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرے گی۔ اگر افغانستان کی سرزمین اس سے پہلے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، جو ہاسٹائل ایجنسیز تھیں وہ استعمال کر رہی تھیں، اب ان کو موقع نہیں ملے گا، اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہو یا اس جیسے دوسرے جو اینٹی پاکستان دہشت گرد گروہ ہوں، ان کے خلاف افغان طالبان بھرپور کارروائی کریں گے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو پاکستان کو اندازہ ہوا کہ جو خواب ہم نے دیکھے تھے، جو پلان ہم نے کنسیو کیا تھا، جو چیزیں انفولڈ ہو رہی تھیں وہ بالکل اس کے برعکس تھیں۔ اور جو نقطہ نظر ایون کہ اس وقت پاکستان کے اندر بھی ایسی سینئر وائسز موجود تھیں جو افغان طالبان کی حکمت عملی سے واقف تھیں، جو ان کے خطرات سے واقف تھیں، کہ افغان طالبان کا دوبارہ اقتدار میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں انتہا پسند اور جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اس میں ٹی پی اور داعش اس جیسے جو گروہ ہیں، وہ مزید مضبوط ہوں گے، بلکہ ان کو ایک شے بھی ملے گی کہ اگر افغان طالبان امریکی افواج اور پوری دنیا کی افواج کو شکست دے سکتے ہیں، تو ٹی پی جیسے جو دہشت گرد گروہ ہیں یہ پاکستان کو بھی شکست دے سکتے ہیں، اور ایک دن پاکستان میں بھی اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ لیکن شاید اس وقت جو پاکستان کے جو فیصلہ ساز تھے ان کو اس بات کا بالکل ادراک نہیں تھا، لیکن آج یہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی ہے کہ افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد نمبر ون وہ جو ہماری ایک سوچ تھی کہ افغان طالبان ہمارے مفادات کا تحفظ کریں گے، وہ بالکل غلط ثابت ہوئی۔ دوسرا، وہ ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں گے، وہ بھی غلط ثابت ہوئی۔ انفیکٹ وہ ٹی پی کی اب بھرپور طریقے سے حمایت کر رہے ہیں، ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کی انڈیکیشن اور اس کی جو اظہار ہے خود 2 روز پہلے جو نگران وزیر اعظم ہے انوار اللہ کاکڑ نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کیا تھا، جو بھی ایک غیر معمولی بات ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر افغان طالبان کے خلاف ایک چارج شیٹ دی ہے۔ تو اس پالیسی کے جو ذمہ دار ہیں، اس میں آئی تھنک کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے، ویسے تو اوور آل جو خارجہ پالیسی ہے ہمیشہ سے وہ جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ہاتھ میں رہی، اور جو افغان پالیسی بھی ہے پاکستان کی،
اس کو بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے یعنی کہ جی ایچ کیو یا اپارا میں ہی پالیسی بنتی رہی. تو اگر آج ہم بری طرح ہماری وہ پالیسی ناکام ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری ایبسولوٹلی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عائد ہوتی ہے. آپ جنرل باجوہ کو کہیں، جنرل فیض کہیں، یا اس سے پہلے جنرل کیانی تھے یا جنرل مشرف تھے، انہوں نے ایک پالیسی کو کنٹینیو کیا. تو یہی رسپانسبل ہیں. اور اس سے اگین ایک نتیجہ آپ اخذ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ پروفیشنل ایڈوائس کو اگنور کرتے ہیں، یعنی کہ خارجہ پالیسی جہاں تک بنانے کا تعلق ہے، افغانستان اور بھارت کے ساتھ بے شک بات ہو، اس کے اندر ایک اسٹریٹجک ایک سیکیورٹی اینگل ضرور ہے، لیکن جب خارجہ پالیسی کی بات کریں تو اگر آپ دفتر خارجہ کو بالکل نظر انداز کریں گے تو پھر ایسی پالیسی کا یہی انجام ہوگا. آئی نو پاکستان میں بہت سے ایسے جو سفارتکار جو ریٹائرڈ جو کلوزلی ساری پالیسی کو دیکھتے رہے، اگر ان کی جو ایڈوائس ہے، جو دفتر خارجہ کی ایڈوائس ہے، اس پر عمل درآمد کیا جاتا تو شاید آج جس طرح کی ناکامیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس طرح کی ناکامیاں ہمیں نہ دیکھنا پڑتی. اب جب پاکستان کی پالیسی میں ایک واضح شفٹ آیا ہے کہ اب افغان طالبان سے ہم بالکل ناراض ہیں، اور جو افغان جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں ان کو واپس بھیجنے کی بات ہو، باقی جو پبلکلی اب پاکستان کا جو سٹانس ہے ریگارڈنگ افغان طالبان، اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ کیا یہ جو پالیسی ہے یہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی رہے گی، یا ہو سکتا ہے کہ کل کوئی اور اقتدار میں یا کل کوئی اور آ جائے جو پالیسی یہ بناتے ہیں تو بالکل اس کی پالیسی الگ ہو. مثلاً اس میں ایک بات واضح ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر انسٹیٹیوشنل انپٹ اپنی جگہ پہ، عام طور پر جو شخصیت کی بنیاد پر بھی پالیسیز بدلتی اور بنتی رہتی ہیں. اور اس میں آئی ایم ایبسلیوٹلی شیور کہ اگر جو موجودہ آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر یہ آرمی چیف نہ ہوتے اور ان کی جگہ پہ جنرل فیض حمید اگر آرمی چیف بن جاتے تو ہماری افغانستان کے حوالے سے پالیسی بالکل مختلف ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں یہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ اب آسان فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں جو مخالفت کرتے رہے ہیں پاکستان کی پالیسی کی کہ ہم افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ تو اب سائٹ پر بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ان افغان طالبان کے لیے اپنا امیج بھی خراب کیا، اتنی قربانیاں بھی دیں، اور آج وہی افغان طالبان پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. تو آئی تھنک جہاں ہم اب ایک اپنی اس پالیسی کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ کہ جو جس کا کام اس کو سانجے، وہ جو ایک کہاوت ہے، آئی تھنک اگر جو دفتر خارجہ یا جو متعلقہ ادارے ہیں جن کا کام ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی بنانا، اگر ان کی ایڈوائس پر عمل درآمد کیا جائے تو شاید ہمیں اس طرح کی جو ناکامیاں ہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیونکہ ان غلط پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کو ہر اعتبار سے ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، وہ بے شک سیکیورٹی کے معاملات ہوں، وہ بے شک اکانومی سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں. اور آئی تھنک کہ جہاں ہم ایک پالیسی کو اب ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم آئی ڈو بلیو کہ ہم اپنی سول سرچنگ بھی کریں، اپنی انٹروسپیکشن بھی کریں، تاکہ مستقبل میں ہم اس طرح کی جو سنگین غلطیاں ہیں اس کو نہ دہرائیں. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.